بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ بجھ گئی ایک اور شمع اس اندھیری رات میں۔ اور کسی کہنے والے نے کہا ہے نقش دوام فیض مٹایا نہ جائے گا، اور ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے۔ ناظرین، ابھی اس خبر نے پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کو خصوصاً اور پورے عالم اسلام کو سوگوار اور غمگین کر دیا ہے کہ ہم سب کے قافلہ سالار ملت اسلامیہ ہندیہ کی عظیم شخصیت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نے 94 سال کی عمر میں اس دنیا کو الوداع کہا۔ ویسے کئی دنوں سے آپ کی بیماری کی خبریں موصول ہو رہی تھی، لیکن لوگ دعاؤں میں مشغول تھے اور امید تھی کہ انشاءاللہ حضرت کو صحت اور عافیت ہوگی اور پھر حضرت سے یہ ملت مستفید ہوگی، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور آپ کی رحلت نے پوری ملت کو یتیم کر دیا۔ ویسے حضرت مفکر اسلام علیہ الرحمہ کا انتقال 23 رمضان المبارک جمعہ کے دن ہوا تھا، اور آج بعض علاقوں میں 22 اور بعض علاقوں میں 21 کی تاریخ ہے، یعنی ایک دو دن کے فاصلے سے آج حضرت کا یہ سانحہ ارتحال پیش آیا۔ جہاں تک آپ کی خوبیوں اور صفات کا تذکرہ کرنا ہے تو مختصر سے ہم اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ جہاں خانواد حسنی کی روایتوں کے امین تھے، وہیں آپ کا وجود تعلیمی اداروں، ملی تحریکوں اور خاص طور پر پوری ملت اسلامیہ ہند کے لیے آپ ایک خیر کثیر کا سرچشمہ تھے، جو فہم و ادراک، جو تحمل و برداشت، جو بے نیازی اور دینی غیرت و حمیت اور خودداری آپ کی ذات میں شامل تھی، جس سادگی، وفاداری، طبعی شرافت اور حسن کردار و عمل کی آپ پیکر تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان تمام خوبیوں اور صفات میں آپ کے لیے بجا طور پر یہ لفظ صحیح ہے کہ آپ بقیت السلف تھے، اور یہ جملہ آپ کی ذات پر 100% منطبق ہوتا ہے کہ آپ اسلاف کی ایک یادگار تھے۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ اعتدال کا حسن، فکر کی بلندی، مثبت سوچ کو پہلانا، اختلافی امور سے اپنے دامن کو بچانا، بہترین طریقے سے اداروں کو سنبھالنا اور ادارتی امور کو سنبھالنا اور اس کو آگے بڑھانا، ان سب میں سچی بات تو یہ ہے کہ شاعر کی زبان میں کہنا پڑے گا، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی آپ کے اخلاق تھے، اور ہمیشہ دوسروں کے تئیں تحقیر کے بجائے تکریم اور احترام کا رویہ رکھنا، یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، اور اسی خوبی سے ملت کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ آج جس دور سے پوری ملت اسلامیہ ہندیہ بالخصوص اور پورا عالم اسلام مسلمانوں کی تحریکات، ادارے، ان سب چیزوں میں سب سے بڑی جس چیز کی ضرورت ہے وہ اخلاق نبوی اور ملت کو جوڑنا۔ آپ نے بھی مفکر اسلام حضرت علیہ الرحمہ کے مطابق اور انہی کے طرز پر تنقیدی ذہن کے بجائے مثبت رویوں کو اپنایا، خلیج بڑھانے کے بجائے خلیج کو پاٹنے کا کام کیا، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں اعتدال اور توازن پیدا کرنے کی کوشش کی، بلکہ ہر منفی عمل کو مثبت پیکر عطا کر دیا۔
کئی ایسے واقعات آپ کے دور میں پیش آئے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ فتنہ اور زیادہ آگے بڑھے گا اور جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گا، لیکن آپ کی حکمت، دانشمندی، تحمل، بردباری، معاملہ فہمی نے اس مسئلے کو آسانی کے ساتھ حل کر دیا۔ جہاں تک آپ کی خدمات کا تعلق ہے تو آپ حضرت مولانا کے محبوب بھانجے تھے، ان کے معتمد، اور ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہوئے۔ آپ کی پیدائش دائرہ شاہ عالم اللہ تقیہ کلا رائے بریلی میں 29 اکتوبر 1929 کو ہوئی، اور اپنے دو عظیم ماموں، ایک مولانا ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی اور رہنمائی میں آپ نے تعلیم و تربیت پائی۔ پھر وقف مظاہرالعلوم وقف سہارنپور میں اور پھر دارالعلوم دیوبند میں بھی آپ کا تھوڑا سا تعلیمی وقت گزرا، اور 1944 میں مرکز نظام الدین میں ایک ہفتے کے لیے عظیم دائی حضرت مولانا محمد الیاس کھانلوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہیں آپ استاد ہوئے، اور سبھی بلکہ کئی علوم و فنون زیر درس رہے، اور پھر شعبہ ادب عربی کے آپ صدر ہو گئے، اور پھر اس سے ترقی کرتے ہوئے محتمم نائب ناظم سے نظامت کے عہدے پر فائز کیے گئے۔ ملت اسلامیہ ہندیہ کا متحدہ پلیٹ فارم اور اس کی آبرو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے آپ صدر بھی منتخب ہوئے۔ مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حیدرآباد کے اجلاس میں سن 2002 میں متفقہ طور پر آپ صدر منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ کئی اداروں کے آپ ذمہ دار رہے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ معظمہ کے آپ رکن تاسیسی، اسلامک سینٹر آکسفورڈ یونیورسٹی کے رکن تاسیسی، اس کے علاوہ دارالمصنفین اعظم گڑھ، دارالعلوم دیوبند کے رکن، رائے بریلی کے اندر قائم مرکز الشیخ ابو الحسن علی الندوی کے سربراہ، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے آپ مصنف رہے، اور ان کی کتابوں میں کئی ایسی کتابیں ہیں جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی نصاب تعلیم کا حصہ ہے، بعض یونیورسٹیوں میں اور بعض دوسرے اداروں میں بھی آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ بہرحال ناظرین، یہ مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ صفات کے حوالے سے اور کچھ خدمات کے حوالے سے۔ ایسے نازک ترین وقت میں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں اور ملت اسلامیہ کو اس وقت جو سانحہ پیش آیا ہے، ایسے وقت میں جب کہ سب اپنے آپ کو ایک طرح سے یتیم محسوس کر رہے ہیں، اور ملت اپنے ایک روحانی قائد اور باپ سے محروم ہو گئی ہے، اور دل سب کے غمگین ہیں اور طبیعت بوجھل ہے، ایسے موقع پر ہمیں اس عظیم سانحے کو یاد کرنا چاہیے تھا جو اس امت پر اس سے پہلے پیش آ چکا ہے، یعنی رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال، اور امت پر سے آپ کے سائے کا اٹھ جانا یقیناً ایک ایسا سانحہ تھا جس نے ملت کو اس طرح سے پریشان کر دیا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ ملت پھر دوبارہ سے مجتمع نہیں ہو سکے گی۔ لیکن قربان جائیے ان صحابہ پر جنہوں نے اپنے آپ کو ایسے نازک موقع پر بھی سنبھالا، بالخصوص خلیفہ راشد اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے امت کی کشتی کو جس طرح سے سنبھالا اور آگے بڑھایا اور فتنوں کا جس طرح سے مقابلہ کیا ہے، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ تاریخ کے جس دور میں بھی اپنے وقت کی عظیم شخصیت سے ہم لوگ محروم ہوں گے، اس وقت ہمیں بھی اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ سرزمین، اس ہندوستان کی سرزمین، یہ ایسی سرزمین ہے جہاں ہر دور میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے رہے ہیں، مخلصین کی تعداد کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج بھی اس امت کے علماء مخلصین انشاءاللہ اس کشتی کو سنبھالیں گے، آگے بڑھائیں گے، بالخصوص دارالعلوم ندوۃ العلماء اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے
یہ بہت ہی بڑا ثانیہ ہے، اس لیے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جس طرح سے ان دونوں اداروں کو آگے بڑھا رہی تھی اور طوفانی ہواؤں کے اندر اس کشتی کو سنبھالے ہوئے تھی، ضرورت ہے انشاءاللہ، اور بلکہ ہم سب لوگ دست بدعا ہیں اللہ رب العزت سے، اور یقین ہے اسی کی توفیق سے اور اسی کے فضل سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پوری ملت کو اور بالخصوص ان اداروں کو ان کا بہترین نعم البدل ملے گا، جو انشاءاللہ اسی طرح سے اسی اخلاق نبوی پر عمل کرتے ہوئے اسی خوبصورتی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ سب کو جوڑتے ہوئے اداروں کو اور ملت کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک ہمارے علاقے کا تعلق ہے، یعنی شہر بھٹکل، اس سرزمین پر بھی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اور مفکر اسلام حضرت علیہ الرحمہ کے بڑے عظیم احسانات رہے ہیں۔ آپ کی دعائیں رہی ہے، آپ کی کاوشیں رہی ہے، آپ کی توجہات رہی ہے، اس کے عظیم دینی ادارے جامعہ اسلامیہ پر بھی اور پورے شہر پر بھی، یہاں کے علماء پر، یہاں کی دوسری جو تحریکات اور دینی ادارے یہاں کام کر رہے ہیں، ان سب پر ان حضرات کی توجہات رہی، بلکہ اس پورے خانوادے کی، جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ شہر پورے ملک کے اندر ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ خدا کرے جو امیدیں، جو توقعات ان کو وابستہ رہی ہے اس شہر سے، اللہ تعالیٰ ان پوری توقعات میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ان کی توقعات سے زیادہ اللہ تعالیٰ یہاں سے کام لے اور پوری ملت کو اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول کرے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابو الحسن علیہ الرحمہ تو 14 مرتبہ بھٹکل تشریف لائے، لیکن حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب اتنی دور ہونے کے باوجود کئی مرتبہ حضرت کے ساتھ بھی اور اس کے بعد مسلسل ہر سال تشریف لاتے رہے اور اپنے فیوض و برکات سے اس کو مستفید کرتے رہے۔ بہرحال اس سانحے پر ہم سب تعزیت کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ پوری ملت کو بہترین اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے اور ایک ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور جس نہج پر حضرت نے ان اداروں کو چلایا اور اس ملت کو چلایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو حضرات آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ اسی فکر کے ساتھ اور اسی منہج کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ نصیب فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مبارک رات آخری عشرہ اس وقت چل رہا ہے، آپ تمام حضرات سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ بہرحال یہ چند تاثرات، یہ کلمات تھے جو میں نے مناسب سمجھا کہ جو حضرت کے ہم پر احسانات ہیں، ہمارے شہر پر، ہمارے ادارے پر، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے تاکہ ہم ان صفات کو خود اپنانے والے ہوں، آپ کے اخلاق کو اور آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جن خوبیوں سے آپ کو نوازا تھا، اس کے بعد بھی انشاءاللہ مستقل مضامین اور چیزیں سامنے آئے گی، اور ایک جو صدی کی ایک تاریخ ہے، اور بقول حفیظ میرٹھی کے تعمیر و تشکیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، تعمیر و تشکیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا حصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، یہاں تو نصف صدی سے بھی بات تجاوز کر گئی ہے، اور ایک تاریخ کا وہ حصہ بن گیا ہے جو انشاءاللہ سامنے آئے گا، اور انشاءاللہ اس سے ہمیں سبق ملے گا اور ہم اس سے انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو اور سب کو اپنی دین کی اللہ تعالیٰ خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔